كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، بلوغ المرام کتاب الجامع باب الترہیب من مساوی الاخلاق کہ اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، کل کے درس میں غصے کے تعلق سے حدیث کی تشریح آپ کے سامنے چل رہی تھی۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حدیث ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ بات ہم سب کے ذہن میں تازہ ہو جائے۔ کہتے ہیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ بہت زیادہ طاقتور وہ شخص نہیں ہے جو اپنے مد مقابل کو بہت زیادہ پچھاڑنے والا ہے، بلکہ بہت زیادہ طاقتور صرف وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھ سکے اور غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ سکے۔ غصے کے تعلق سے اس کے احکام کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا تھا، اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ علماء نے غصے کی 3 قسم بیان کی ہے۔ کا ابتدائی غصہ جس میں آدمی کو سمجھ میں آتا ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا بول رہا ہے۔ اس کے بعد درمیانی غصہ جس میں انسان کو پتہ ہو کہ وہ کیا بول رہا ہے لیکن غصہ اس کے دل و دماغ پہ اثر انداز ہو رہا ہو پورے طور پر۔ اور تیسرا جو اس کی تیسری قسم ہے وہ انتہائی درجے کا غصہ جس میں انسان کو سمجھ میں بھی نہ آتا ہو کہ وہ کیا بول رہا ہے، سمجھ میں بھی نہ آتا ہو کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ جو تیسری قسم ہے، تیسری قسم والے کے تصرفات کو نافذ نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اگر وہ آدمی غصے کے وقت میں کسی سے کوئی سامان بیچ دیا، یا اس کے پاس کوئی غلام ہے، غلام کو کہہ دیا کہ تم آزاد ہو، یا اپنی بیوی کو اس نے طلاق دے دی، تو ایسی صورت میں اگر ثابت ہو جائے کہ ہاں واقعی یہ نہایت غصے میں تھا اور کیا کہہ رہا تھا اس کو پتہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کو مجنون کے حکم میں رکھتے ہیں، پاگل کے حکم میں۔ وہ پاگل کہ جس کو جو مکلف نہیں ہے، گویا عقل اس کے اوپر اس طرح سے، اس کے عقل کے اوپر غصہ اس طرح سے حاوی ہے کہ اس کے دماغ کا ہونا یا نہ ہونا دونوں برابر ہے، اس کے دماغ کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقضی القاضی حین یقضی وهو غضبان، قاضی کو کبھی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جب وہ غصے کی حالت میں ہو، اور اگر کوئی اس کو غصہ دلا دے کسی بات سے تو فوراً کچہری اس کو بند کر دینی چاہیے، اٹھ جانا چاہیے یہاں تک کہ وہ کنٹرول میں آ جائے، غصہ اس کا جاتا رہے، تب پھر آ کر کے بیٹھ کر کے وہ فیصلہ کرنا ہے وہ کرے۔ تو یہ کس غصے کے بارے میں ہے؟ یہ اس غصے کے بارے میں ہے جس میں انسان کیا کہہ رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہے، لیکن غصہ ابھی ابتدائی ہے یا درمیانے درجے کا ہے، تو ایسے میں فیصلہ آدمی کر سکتا ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے
اس کی دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک معاملہ پیش آیا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح سے ایک انصاری صحابی کا پانی پٹانے کے تعلق سے، کھیت میں پانی پٹانے کے تعلق سے دونوں کا جھگڑا ہو گیا، حضرت زبیر ابن عوام اور ایک انصاری صحابی کا۔ زبیر ابن عوام آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جھگڑا ہوا، حضرت زبیر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہ انصاری صحابی بھی آئے، تو حضرت زبیر کا کھیت یہ پہلے تھا، اس کے بعد انصاری صحابی کا کھیت تھا۔ تو انصاری صحابی یہ چاہتے تھے کہ پہلے ہم پانی پٹا لیں، اپنے کھیت میں پانی ڈال لیں، اس کے بعد جو زبیر پٹائیں۔ تو زبیر نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زبیر رضی اللہ عنہ نے، کہ پانی میرے کھیت سے ہو کر گزرتا ہے، تو پہلے ہم پانی پٹا لیں گے، اس کے بعد اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مناسب ہے بات، جب پانی ادھر سے ہی جا رہا ہے تو پہلے تم اپنا کھیت سیراب کر لو اور اس کے بعد اپنے بھائی کے لیے پانی چھوڑ دو۔ اب انصاری صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا زاد بھائی تو ہیں، آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، اس وجہ سے آپ ایسا فیصلہ کر رہے ہیں، سمجھ گئے؟ اس وجہ سے آپ ایسا فیصلہ کر رہے ہیں۔ سن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور اس کے بعد آپ نے فیصلہ کیا، کہا اسق یا زبیر، اسق یا زبیر، اسق یا زبیر، زبیر اپنے کھیت کو پانی پلاؤ، اپنے کھیت کو پانی پلاؤ، اپنے کھیت کو پانی پلاؤ، یہاں تک کہ میڑ تک پانی آ جائے، کھیت کا جو آڑ ہوتا ہے وہ آڑ کے اوپر تک پانی آ جائے، تب تک کھیت میں پانی روکے رکھو اور اس کے بعد پھر اپنے بھائی کے لیے چھوڑو۔ پہلے فیصلہ کر دیا تھا کہ اپنے کھیت کو ہلکا پھلکا سیراب کر کے اپنے بھائی کے لیے پانی چھوڑ دو، لیکن جب اس نے ایسا کہہ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ بدل دیا، کہا اب یہ فیصلہ ہے، اب یہ فیصلہ ہے، چونکہ حقدار پہلے یہ ہیں، پانی ادھر سے ہی گزر کے آئے گا تو پہلے آپ کے لیے چھوڑیں، پھر اپنے کھیت کو کیوں سیراب کریں؟ آپ کا کھیت بعد میں ہے، آپ بعد میں پٹائیے گا، ہمارا کھیت پہلے، ہم پہلے پٹائیں گے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر غصہ اپنی ابتدائی درجے میں ہو یا درمیانی درجے میں ہو تو اس وقت آدمی فیصلہ کر سکتا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے سے پتہ چلا۔ اس حدیث کے بہت سارے فوائد ہیں جی، فوائد میں سے کچھ کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو چکا ہے، کچھ کا تذکرہ باقی ہے جو ہم کرتے ہیں آپ کے سامنے، کہ اللہ رب العالمین نے اس کی تعریف کی ہے کہ جو آدمی غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول رکھتا ہو اور غصے کو پی جاتا ہو، اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تعریف کی ہے، کہا انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ مضبوط آدمی، طاقتور آدمی وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے۔ اسی طرح سے اس حدیث کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے، خاص کر کے اس وقت جب اس کے نفس کے بھٹکنے کا خطرہ ہو، غصے کے بھڑکنے کا خطرہ ہو، اندیشہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بہت سنبھال کر کے رکھے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے جس سے اس کے اندر انتشار کا معاملہ ہوتا ہو، اس سے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ اور اگر غصہ آ بھی جائے تو منہ بند رکھے، خاموش ہو جائے، بولے نہیں، اور اگر نہیں بولے گا تو بہت سارے فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا، اور اگر بولے گا تو پھر بہت سارے فتنوں کے اندر وہ گرفتار ہو جائے گا۔ اکثر رشتہ داریاں اسی غصے کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہیں۔ ہاں، شادی بیاہ میں کسی نے کوئی کچھ کہہ دیا کسی کو، اب برس تک وہ رشتہ دار ناراض رہتا ہے کہ دیکھو اس نے مجھ کو ایسا کہہ دیا تھا، اور بسا اوقات یہ معاملہ ہوتا ہے کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ تو اس لیے آدمی کو غصے کی حالت میں اپنے اوپر قابو رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق سے نوازے۔ ہم سب لوگ کمزور ہیں اس معاملے میں، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھ سکیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بہترین تعلیم دی ہے، لوگوں کے معاملات اور ان کے حالوں کو خوب مثالوں کے ذریعے سے واضح کیا، کہا کہ کشتی میں جو تم کو پٹک دے، جو ظاہری طاقت کا مالک ہو، وہ آدمی طاقتور نہیں ہے، در حقیقت طاقتور آدمی وہ ہے
جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکے، اپنے اوپر پورے طور پر کنٹرول اور پورے طور پہ کمانڈ رکھ سکے، وہ آدمی طاقتور ہے۔ اور جسمانی طور پر اگر کوئی آدمی پہلوان ہے لیکن وہ غصہ ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ آدمی اصل میں پہلوان کہلائے جانے کے لائق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس حدیث کے علاوہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، غصہ کس طرح سے کنٹرول ہوگا؟ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کو اگر غصہ آئے، اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، کھڑا ہے اگر ناراض ہو گیا، کھڑے ہونے کی حالت میں بیٹھ جائے، کرسی اگر ہے تو بیٹھے، نہیں تو زمین ہی پر بیٹھ جائے۔ اب اگر بیٹھ جائے گا تو اس کے آدھے تصرف ختم ہو جائیں گے۔ کھڑا ہونے والا آدمی کسی کو مار سکتا ہے، کسی کی طرف دوڑ سکتا ہے، کسی کو پکڑ سکتا ہے، کھڑا ہوا جو شخص ہے۔ لیکن اگر جو شخص بیٹھا ہوا ہے تو آدھا معاملہ اس کا یوں ہی ختم ہو گیا کہ وہ بیٹھ گیا۔ تو اور اگر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو غصہ آ گیا تو کھڑے ہونے کے بجائے وہ کیا کرے؟ لیٹ جائے، کھڑے ہونے کے بجائے لیٹ جائے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس کے غصے کا معاملہ جاتا رہے گا، اس کے غصے کا معاملہ ختم ہوتا رہے گا۔ جی ہاں، تو بات چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو غصہ آ جائے تو وہ کیا کرے؟ اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اور بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے، بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے۔ صحیح ابن حبان کی یہ روایت ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بھی ہم کو پتہ چلتا ہے جی کہ حقیقی قوت جسمانی قوت نہیں ہے بلکہ معنوی قوت ہے نا، معنوی قوت ہے۔ آدمی جس طرح سے باہر کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے میں طاقتور انسان کو ہونا چاہیے، اس کو اپنے اندر کے دشمن سے مقابلہ کرنے میں بھی اس کو طاقتور ہونا چاہیے۔ اور باہر کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے میں جتنی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کرنے میں طاقت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب غور کیجئے، ایک آدمی جو غصے سے پورے طور پہ پھول چکا ہے، ہاں، شیطان اس کے اندر پورے طور پہ حاوی ہو چکا ہے، زبان سے وہ گالی گلوچ اور مارنے قتل کرنے پر آمادہ ہے، چہرہ اس کا پورے طور پہ سرخ ہو چکا ہے، یا سرخ ہونے کے بعد کا مرحلہ ہے کہ سیاہ ہو چکا ہے غصے سے، اور جسم کے اوپر اس کی کپکپی طاری ہے، ہاں، جسم کے اوپر کپکپی طاری ہے۔ ہاں، تو یہ ارشادات اور تعلیمات اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں کہ ایک آدمی جو غصے سے پورے طور پر ناراض ہو گیا ہو، جسم پہ کپکپی طاری ہو، رگیں اس کی پھول چکی ہوں اور دل اس کا بغض کینے سے بھر چکا ہو، اس وقت اس کا اپنے آپ کے اوپر قابو پا جانا کسی اجنبی دشمن کے اوپر قابو پانے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ تو اب جو آدمی ایسے وقت میں اپنے آپ کے اوپر قابو پا لے، وہی بڑا پہلوان ہے، وہی بڑا بہادر ہے، اسی کو سمجھنا چاہیے کہ وہ بہادر ہے۔ تو یہ بہادری انسان کے اندر آنی چاہیے اور اس کی کیفیت پیدا اس کو اپنے اندر کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن دو دن میں یہ چیز پیدا ہو جائے گی، بلکہ اس کے اوپر تدریب کرے، ایکسرسائز کرے، محنت کرے، ہاں، پریکٹس کرے غصے کے اوپر کنٹرول کرنے کی، تو انشاءاللہ کوئی بعید چیز نہیں ہے، کوئی بھاری چیز نہیں ہے، ایسا آدمی کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرے، اللہ سے دعا کرے۔ غصہ جی ایک طبعی خصلت ہے جس کے جو اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے۔ غصے کی یہ خاصیت ہر انسان کے اندر موجود ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو ان بلٹ کیا ہے انسان میں۔ یہ چاہے کوئی آدمی اس کو مٹانا، ڈیلیٹ کرنا تو نہیں کر سکتا ہے، انسان کی خصلت ہے طبعی، ہاں، لیکن اس کے، غور سے اس مسئلے کو سنیے گا، اس کے اوپر قابو پانا یا اس کو روکنے کا حکم کب ہے؟ کیا تمام غصوں میں غصے کو کنٹرول کرنے کا حکم ہے جی؟ نہیں ہے، یہ جانیے گا۔ اس حدیث کو لوگ مطلق کہتے ہیں، کیا حدیث میں ہے نہیں غصے کے اوپر کنٹرول کرنا؟ آپ کیسے غصے کے اوپر کنٹرول نہیں کرتے ہیں؟ تو غصے کے اوپر کنٹرول کرنے کا جو حکم ہے وہ کب ہے؟ جب آپ ناحق کا معاملہ ہو آپ کے اوپر،
یا چلیے آپ کے آپسی معاملات ہوں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی دین کی مخالفت کر رہا ہے، ایک آدمی شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے، ایک آدمی شریعت کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو ایسی صورت میں، ایسی حالت میں اگر آپ غصہ نہیں ہوتے ہیں اور اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کر کے چپ ہو جاتے ہیں، نہیں بولتے ہیں، تو آپ نظر انداز کرنے والے ہیں، مداہنت کرنے والے ہیں، اور آپ کا یہ عمل اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ آپ کے سینے میں جو ایمان ہے وہ کمزور ہے، یا تو ایمان پورے طور پہ ختم ہو چکا ہے، یا نہیں تو آپ کے ایمان کے چراغ کو ابھی مزید تیل ڈالنے کی ضرورت ہے۔ ہر وہ معاملہ جس میں اللہ تعالیٰ کی احکام کی مخالفت لازم آ رہی ہو، وہاں پر غصہ کرنا، ناراض ہونا اور نافرمانی سے روکنے کے لیے اگر کسی کو غصہ آئے تو یہ قابل تعریف ہے۔ یہ بات مان کر کے فرق کیجئے گا دونوں میں، یہ قابل تعریف معاملہ ہے۔ اگر کسی کو اللہ کی نافرمانی دیکھ کر کے اگر ناراضگی یا غصہ آتا ہے تو یہ مذموم نہیں ہے، قابل تعریف معاملہ ہے، اور اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ نظر انداز ہر معاملے میں نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں بے پردہ لوگ نکل رہے ہیں، بچی بے پردہ نکل رہی ہے، گھر کے خواتین بے پردہ نکل رہی ہیں، اور آپ کو غصہ نہیں آ رہا، آپ اس کو منع نہیں کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں گھر میں لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، سیریل چلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو غصہ نہیں آ رہا ہے، بیٹا نماز کے لیے نہیں جا رہا، آپ کو غصہ نہیں آ رہا ہے، تو سمجھیے آپ مردہ ہیں، آپ مردہ ہیں، پھر دل میں ایمان باقی نہیں ہے۔ ایسے معاملات میں غصہ آنا یہ محمود ہے، پسندیدہ ہے، آدمی کو ایسے معاملات میں غصہ کرنا چاہیے۔ آج ہم لوگوں نے پیمانہ بدل دیا، اگر کوئی آدمی حق بات پہ بھی ناراض ہو جائے تو کہتے ہیں کہ بہت شارٹ ٹیمپر ہے، بہت شارٹ ٹیمپر ہے، ناراض ہو جائے گا، غصہ ہو جائے گا۔ شارٹ ٹیمپر کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ اس کو سنگ ہے، دو سنگ ہے کیا اس کے اوپر؟ مار دے گا کسی کو؟ ہاں، جذباتی، کیا مطلب جذباتی؟ آپ اللہ کی نافرمانی کریں اور آپ کے اوپر کوئی کتاب و سنت سے رد کرے تو وہ جذباتی ہے؟ پیمانہ بدل دیا، لوگوں کے سمجھنے کا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفقود ہو گئی، سمجھ نہیں رہے ہیں۔ اسی لیے حدیث کو بہترین طریقے سے سمجھیے گا۔ اللہ کی نافرمانی دیکھ کر کے اگر آپ کو غصہ نہیں آتا ہے تو اپنے ایمان کی خیر منا لیجئے، اپنے ایمان کی خیر منا لیجئے پھر۔ اور اگر اللہ رب العالمین کی نافرمانی دیکھ کر کے آپ کو غصہ آ رہا ہے تو سمجھیے اللہ کی بہت بڑی نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین، جس سے بہت سارے لوگ محروم ہیں، جس سے بہت سارے لوگ محروم ہیں۔ اللہ کے احکام کی اعمالی کو دیکھ کر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سخت ناراض ہو جاتے تھے، سخت ناراض ہو جاتے تھے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں باب قائم کیا ہے، جی باب قائم کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الادب، جو بخاری کا کتاب الادب ہے، اس میں باب قائم کرتے ہیں، باب ما یجوز من الغضب والشدۃ لامر اللہ تعالی، اللہ رب العالمین کے معاملے میں شدت کرنا، سختی کرنا اور غضبناک ہونا، غصہ ہونا، یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ ایسا آدمی کو چاہیے کہ اگر وہ غصہ ہوتا ہے تو اللہ کی نافرمانی کو دیکھ کر کے غصہ ہو جائے۔ ہم نافرمانیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، اس کے تعلق سے کچھ نہیں بولتے، ارے وہ کر رہا کرنے دو، فلاں کر رہا کرنے دو، فلاں کر رہا کرنے دو۔ ہاں، کسی نے ٹوک دیا اگر تو وہ بولا، کیوں بولا، کیسے بولا، اس پر راشن پانی لے کر کے آپ چڑھ گئے، یہ نہیں دیکھا کہ وہ اصلاح کر چاہتا ہے۔ عام بات کر رہا ہوں آپ سے، یہی پیمانہ ہے لوگوں کے درمیان۔ ہاں، وہ بہت پسندیدہ ہے جو ہر جائز ناجائز میں سر جھکا کے بیٹھا رہے اور آپ کی ہر بات کو پوچھنے سے پہلے تائید کر دے، تو پھر وہ بہت اچھا ہے، اس کے پاس بہت علم ہے، اس کے پاس بہت صلاحیت ہے، بہت قابل ہے،
بہت تقوی والا ہے، بہت ورع والا ہے، باقی سب شارٹ ٹیمپر ہے. علم کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ کہتا ہے، دیکھیے کتنی واضح آیت ہے، یا ایھا النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان کے اوپر سختی کیجئے. واغلظ علیہم، ان کے اوپر سختی کیجئے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 73 اور سورہ تحریم کی آیت نمبر 9 ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی کرنے کا حکم دیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی کم کرتے تھے، نرم دل تھے معاملات کو، ہاں، لیکن جب اللہ کی نافرمانی ہوتی تھی تو ناراض ہو جاتے تھے، سخت ناراض ہوتے تھے. آپ حدیثوں کو اٹھا کر دیکھیے، یوں لگتا تھا، صحابہ کیفیت بیان کرتے ہیں، یوں لگتا تھا کہ آپ کے گورے چٹے چہرے کے اوپر کسی نے انار کے دانے نچوڑ دیے ہوں. یوں لگتا تھا کہ اب رخسار پھٹ پڑے گا اور خون باہر نکل آئے گا. ایسی آپ کی بھویں تن جاتی تھی اور چہرہ مبارک غصے سے تمتما جاتا تھا، سرخ ہو جاتا تھا. سبحکم ومساکم، صبح و شام دشمن تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا. اور جب تقریر کرتے تھے، آپ ممبر پہ چڑھتے تھے تو یہی کیفیت ہوتی تھی، آپ کے رخسار تن جاتے تھے، بھویں آپ کی تن جاتی تھی، ہاں، گویا کہ کانہو منذر جیشن، گویا کہ آپ کسی ایک لشکر کے سامنے کھڑے ہوں اور لوگوں کو لشکر سے ڈرا رہے ہیں. یہ معاملہ، اس معاملے کو بھی لوگوں نے پلٹ دیا. جو جتنا بڑا قوال ہے وہ اتنا مقبول ہے، وہ اتنا مقبول ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ کا یہ انداز نہیں تھا، آپ کے وعظ کا یہ انداز نہیں تھا. وعظ کا انداز کیا تھا؟ آپ جب بتاتے تھے، لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے، ان کو نصیحت کرتے تھے تو آپ کی بھویں تن جاتی تھی. چٹکلا نہیں کرتے تھے. آج تو مسخرہ کرتے ہیں لوگ، ادھر کی کہانی، ادھر کی کہانی، وہاں کا وہ، وہاں کا وہ. کوئی ٹرین میں بتاتا ہے، کوئی کہیں کا بتاتا ہے، کوئی کدھر کا قصہ بتاتا ہے، کوئی شیر بھالو کا قصہ سناتا ہے وہاں بیٹھ کر کے. علم مفقود ہے، علم مفقود ہے. اور عوام بھی چاہتی ہے کہ جو یہ سب بولے وہ ٹھیک ہے. کتاب و سنت جو بول دیا تو بریانی کھا کے دانت کھودتے ہوئے کہا نا اس کا پھیکا تھا، اس کا اچھا نہیں تھا. جیسے لگتا ہے کہ پوری کتابیں پڑھا ہوا ہے، وہ اچھا برا حکم لگا رہا ہے، مارکس دے رہا ہے، نمبر دے رہا ہے. والعیاذ باللہ. بہرحال تو یہ فرق کرنے کی ضرورت ہے، سمجھ گئے؟ فرق کرنے کی ضرورت ہے. کیسے؟ اس طرح سے کہ غصہ کہاں پہ پسندیدہ ہے اور کہاں پہ ناپسندیدہ ہے. چلیے اس کے بعد کی جو روایت ہے پڑھیے. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإنه أهلك ما كان قبلكم أخرجه مسلم. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے روز اندھیرے اور تاریکیاں ہوں گی. نیز بجلی سے بھی بخیلی سے بھی بچو، تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگ اسی سے ہلاک ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس حدیث کی تشریح ہم آئندہ کے درس میں آپ کے سامنے کی جائے گی. ایک میٹنگ چل رہی ہے، اس میں جانا مجھے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا، بسنته انجلى نوري
لهدي الحق